یہ سب کیا ہے شہروز؟ ماہم کے کمرے سے نکلتے شہروز کو دیکھ کر عاصم نے بولا اور پھر اسے کھینچ کر اپنے کمرے میں لے گیا۔ کیا سب عاصم، کس بارے میں بات کر رہے ہو تم؟ شہروز نے نظر چراتے ہوئے کہا تو وہ بولا، دیکھو بھولے مت بنو شہروز، میں ماہم کی بات کر رہا ہوں جو تم نے اس کے ساتھ کیا۔ تم اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں کر رہے ہو؟ میں کمرے کے دروازے کے باہر کھڑا سب سن رہا تھا۔ کیا دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ پاگل واگل تو نہیں ہو گئے کہیں تم؟ عاصم غصہ کرتے اس سے بولا تھا، ہاں ہو گیا ہوں پاگل، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی۔ اس ریان کو دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا۔ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی عاصم کہ وہ ماہم کے لیے رشتے کی بات کرے جبکہ وہ میری منگیتر ہے؟ شہروز غصے اور بے بسی سے بولا، لیکن پہلے تو تم نے کبھی اعتراف نہیں کیا شہروز کہ وہ تمہاری منگیتر ہے، پھر اچانک کیا ہو گیا ہے؟ وہ تم ہی تھے نا جو نکاح سے انکار کر کے گئے تھے، تب تمہیں یہ سب یاد نہیں آیا؟ عاصم نے اسے پچھلی باتیں یاد دلائی۔ پلیز تم اب ماہم کی طرح مجھے باتیں مت سناؤ، مجھ سے غلطی ہوئی، تب میں نکاح یا شادی کی پوزیشن میں نہیں تھا یار۔ شہروز نے کچھ بیزارگی سے کہا، اچھا اور اب؟ دیکھو عاصم، یہ بات تم بھی کان کھول کر سن لو، میری شادی صرف اور صرف ماہم سے ہوگی، چاہے اسے تمہیں یا کسی اور کو پسند آئے یا نہ آئے۔ شہروز نے دو ٹوک انداز میں بات کی۔ ہاں تو وہی تو میں پوچھ رہا ہوں، تم اب اس سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ عاصم نے اسے پریشان کرتے ہوئے کہا تو وہ بولا، یہ بات مجھے بھی نہیں پتا عاصم، لیکن مجھے پتا ہے۔ عاصم نے تجسس اختیار کرتے ہوئے کہا، ہاں تو کیا پتا ہے، بتاؤ مجھے۔ شہروز نے بے چینی سے پوچھا، دیکھو شہروز، تمہارا اور میرا شروع سے یہی ہے کہ ہم سب باتیں شیئر کرتے ہیں، جتنی مجھے تمہاری جنونی حالت دیکھ کر سمجھ آ رہی ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ تم ماہم سے محبت کر بیٹھے ہو۔ اور کیا کہا، محبت؟ شہروز نے عاصم کی بات کاٹتے ہوئے زیر لب کہا، ہاں محبت میرے بھائی، یہ جنونیت، یہ پریشانی، یہ بے چینی، یہ اپنا حق جمانا، یہ اپنے محبوب کا کسی اور کو ہوتے ہوئے نہ دیکھ سکنا، یہ سب محبت کے مرض کی علامتیں ہیں میرے بھائی۔ اور جتنا میں نے محبت کو پڑھا ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تمہیں بھی ماہم سے محبت ہو چکی ہے۔ میں یہ تو نہیں جانتا کہ تمہیں کب، کیسے، کس طرح ہوئی، لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں کہ تم اس سے محبت کر بیٹھے ہو۔ تم اپنا احتساب کرو اور خود سے پوچھو، کیا تمہیں اس سے محبت ہے؟ شہروز کے کھوئے ہوئے وجود پر ایک نظر ڈال کر وہ وہاں سے پلٹنے لگا، لیکن پھر کچھ کہنے کے لیے رکا۔ ہر ایک اور ضروری بات شہروز، جن سے محبت کی جاتی ہے ان کو دکھ نہیں دیا جاتا۔ آج تمہاری حرکت اور رویے سے ماہم کو دکھ پہنچا ہے، امید کرتا ہوں کہ تم میری بات سمجھ گئے ہوگے۔ عاصم یہ کہتے ہوئے شہروز کو سوچوں کے بھنور میں الجھتا دیکھ کر وہاں سے نکل گیا۔ اس کی باتیں شہروز کے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ شاید جانے انجانے میں اس نے ماہم کو تکلیف دی تھی، پہلے شادی سے انکار کر کے اور اب اپنا حق جما کر شادی کرنے پر مجبور کر کے۔ وہ ایسا تو بالکل نہیں تھا، لیکن شاید ایسا ہو گیا تھا۔ لیکن اب وہ اس غلطی کا کفارہ کرے گا۔ ماہم کے گرتے آنسو بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر اس سے اپنے رویے کی معافی مانگے گا، یہ سوچتے ہی وہ ماہم کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ شہروز ماہم کے کمرے میں داخل ہوا تو ماہم کو بیڈ سے ٹیک لگائے نیند میں غرق دیکھا۔ وہ اس کے پاس جا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پہ خشک آنسو کے نشان دیکھ کر شہروز کے دل میں کچھ چبھا۔ وہ جانے انجانے میں آج اسے دکھ پہنچا گیا تھا۔ ایک شرمندگی سے شہروز کو گھیر گئی۔ اس کا دل چاہا کہ ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کر دے، پر پھر اس کے جاگنے کے ڈر سے اس کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ وہ جانے کے لیے اٹھنے لگا جب اس کی نظر اس کی گود میں دھری کھلی ہوئی ڈائری پر پڑی۔ وہ کبھی بھی کسی کی ڈائری پڑھنے کی غیر اخلاقی حرکت نہ کرتا اگر اس کی نظر صفحے پر لکھے اپنے نام پر نہ پڑتی۔ اس نے آہستہ سے ڈائری اٹھائی اور اس صفحے کو پڑھنا شروع کیا، اور جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا، حیرانی، خوشی دیکھ کر محبت، افسوس اور شکر کی زیادتی میں غوطے کھاتا گیا۔ ماہم کے لکھے گئے لفظوں کو، جن میں اس نے شہروز سے بے تحاشا محبت کا اعتراف کیا تھا، اب سے نہیں بلکہ بچپن سے، کہ کیسے وہ شروع سے اس کے دل میں بستا آیا ہے۔ وہ ان لفظوں کو کبھی انگلی سے چھوتا تھا، کبھی ہونٹوں سے چومتا۔ کتنا بدقسمت تھا نا وہ کہ ماہم کے دل میں پتہ نہیں کب سے قیام پذیر ہے، نہ جانے کب سے ماہم اسے چاہتی ہے، اور وہ یہ بات کب تک جان نہیں پایا، کبھی اس کی آنکھوں میں جھانک نہ پایا جہاں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ لیکن اس نے تو کبھی اس کی آنکھوں میں جھانکا ہی نہیں، تو اس کی محبت کو کیسے دیکھتا؟ وہ تو اس سے کتنی محبت کرتی تھی اور وہ اس سے شادی سے انکار کر گیا تھا۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اسے، کتنا تڑپی ہوگی کہ جس سے وہ محبت کرتی ہے وہ اسے ملے بغیر دھتکار کر چلا گیا۔
بالکل ویسی ہی تکلیف، ویسی ہی بے چینی جیسے اب شہروز محسوس کر رہا تھا جب ماہم اور ریان کو ایک ساتھ دیکھا۔ تو کیا عاصم سچ کہہ رہا تھا؟ کیا مجھے واقعی ماہم سے محبت ہو چکی ہے؟ یہ سب سوچتے ہوئے شہروز کو پتہ بھی نہ چلا کہ کب آنسو کا ایک چھوٹا سا قطرہ اس کی آنکھ کے گوشے پہ ابھر آیا تھا۔ ہاں واقعی مجھے ماہم سے محبت ہو چکی ہے، ویسی ہی جیسی ماہم کو مجھ سے ہے، پر ماہم کی محبت میری محبت سے زیادہ مخلص اور گہری ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں ماہم کہ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، اب کبھی تمہیں دکھ نہیں دوں گا، اور تمہیں اپنی محبت کا یقین دلاؤں گا۔ خود سے وعدہ کرتے ہوئے ماہم کے سونے چہرے پر اس نے ایک نظر ڈالی اور ڈائری آہستہ سے واپس اس کی گود میں رکھی، اس کا ماتھا نرمی اور عقیدت سے چوما اور کمرے سے نکل گیا۔ او میری سلیپنگ بیوٹی، جاگ بھی جاؤ اب۔ وقاص نے ماہم کے سر کے پاس کھڑے ہو کر ہانک لگائی۔ ماہم جو ماتھے پر کسی انجانے سے لمس پر ہلکا سا جاگی تھی، وقاص پہ چلانے پر پوری طرح ہوش میں آئی۔ وقاص، تم نے میرے ماتھے پر ہاتھ لگایا تھا کیا؟ ڈائری بند کرتے ماہم نے اٹھتے ہوئے وقاص سے پوچھا۔ ارے نہیں، کیا میں پاگل ہوں جو سوئی ہوئی جنگلی بلی کو چھیڑوں؟ وقاص نے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ وقاص، یو ایڈیٹ، بڑی ہوں میں تم سے، آپ ہی کہا کرو مجھے، کیا تمہیں موت آتی ہے مجھے آپ ہی کہنے سے؟ اور اب اگر تم نے مجھے جنگلی بلی کہا نا، ماہم نے اس لمبے قد کے اپنے سے چھوٹے سے بھائی کا کان مروڑتے ہوئے کہا۔ ایک بات تو مزاحیہ تھی، یا اتفاق اس گھر کے سب مردوں کے قد 6 فٹ سے لمبے تھے اور لڑکیوں کے قد 5 فٹ اور کچھ انچ۔ اب یہ حرکت تو تمہاری بلیوں والی ہی ہے نا؟ اپنا کان ماہم سے چھڑواتے اسے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اس نے کھڑا کیا۔ غور سے دیکھو مجھے اور اپنے آپ کو، میرا سائز، میرا قد، میرے مسل دیکھو اور اپنے آپ کو دیکھو۔ ہینگر پہ جیسے کپڑے لٹک رہے ہوں، کہاں سے میں تم سے چھوٹا لگتا ہوں؟ الٹا تم یہ ٹیڈی سی لگتی ہو، تو کیا میں تمہیں آپ ہی کہتا اچھا لگوں گا؟ الٹا میرا مذاق بنے گا سب میں۔ وقاص نے اسے سٹائل اور بےچارگی سے کہا کہ ماہم کو ہنسی آ گئی، جیسے وقاص کو دیکھ کر سکون ملا تھا، کیونکہ یہی تو وہ چاہتا تھا کہ اس کی بہن کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہے، کیونکہ وہ اس کے چہرے پر آنسوں کے خشک نشان دیکھ سکتا تھا۔ دکھ اسے جس کسی نے بھی دیا ہو، لیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کا ذریعہ وہ وہی بنانا چاہتا تھا۔ شاید ہر بھائی اپنی بہن کے لیے ہمیشہ خوشیاں ہی چاہتا ہے۔ ارے میرا پالا چھوٹا سا بھائی، اچھا یار چلو نا، آپ ہی کہو نا، لیکن ان مسلس کا کیا فائدہ؟ ماہم نے لاڈ سے اس کے گال کھینچتے ہوئے کہا۔ تم لڑکیوں کا اس کا مقصد کبھی سمجھ نہیں آ سکتا، انہی کی وجہ سے ہم مرد 100 کلو کا وزن اٹھا سکتے ہیں۔ وقاص نے گردن اکڑاتے ہوئے کہا۔ اچھا یہ بات ہے، تو پھر میں تمہارے مسلس کے ساتھ لٹک کے جھول لوں؟ ماہم سے پہلے ہی اندر آتی عروج نے جواب دیا، جس پر وقاص کے حیرت سے کھلے منہ پر ماہم کے ساتھ عروج کے پیچھے آتی مدیحہ نے بھی کہہ کے مارا تھا۔ تم سے تو واقعی ایسے ہی جواب کی توقع تھی، بندہ کہتا ہے کہ مجھے گود میں اٹھاؤ اور تم لٹک کر جھولے لینے کی بات کر رہی ہو۔ وقاص نے بدستور عروج کی بات پر حیرانگی سے کہا۔ ہاں تو کیا ہوا، یہ میرا اپنا سٹائل ہے، عروج نے بال جھٹکتے ہوئے کہا۔ اچھا بس بھی کرو تم دونوں، کہیں بھی لڑنا شروع ہو جاتے ہو، جو بات کرنے آئے تھے وہ بولو۔ مدیحہ نے انہیں بات یاد دلائی تو ماہم نے تجسس سے پوچھا، کون سی بات؟ ہاں تو ماہم سلیم اوان عرف ہینگر پر کپڑے عرف برائے نام آپی عرف دی سسٹر آف اے گریٹ وقاص سلیم اوان۔ وقاص بس کرو، آگے بھی بولو، مدیحہ سے بیچ میں ٹوک دیا۔ اچھا ہاں سوری، تعارف تھوڑا لمبا ہو گیا۔ تو ہم چاروں کو ڈاکٹر بننے کی ٹریٹ دے رہی ہو، اور وہ بھی ابھی اسی وقت، وقاص نے حتمی انداز میں کہا۔ چاروں نہیں، 5 کو، لیکن میری طرف سے، کیونکہ میری بہن جو ڈاکٹر بنی ہے تو ٹریٹ تو مجھے دینی چاہیے نا۔ عاصم نے ماہم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ جو شہروز کی حرکت کے بعد ماہم کو دیکھنے آ رہا تھا، وہاں پر سب کو ہنستا دیکھ کر پرسکون ہوا اور ٹریٹ والی بات پر فوراً حامی بھر لی۔ ہاں ویسے عاصم بھائی کی بات ٹھیک ہے، عشاء کا وقت ہونے والا ہے، عاصم بھائی ساتھ ہی ہوں گے تو بابا لوگوں سے ڈانٹ بھی نہیں پڑے گی اور جانے کی اجازت بھی مل جائے گی۔ عروج نے اپنی بات بتائی، جس پر سبھی نے حامی بھر لی۔ چلو جی پھر ڈن ہو گیا، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے نکلتے ہیں۔ سبھی لوگ کمرے سے نکل رہے تھے جب عاصم نے مدیحہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگایا اور پھر ماتھے پر بوسہ دیا۔ عاصم کیا کر رہے ہیں آپ، کو آ جائے گا؟ کوئی نہیں آتا، چپ کرو۔ میرے پیارے بھائی رومانس بعد میں کر لینا، زیادہ دیر ہوگی تو کسی نے جانے نہیں دینا، وقاص نے آنکھ مارتے ہوئے کہا، جس پر مدیحہ جھیم کر باہر نکل گئی، جبکہ عاصم نے غصے سے اس کی کمر پر مکہ مارا۔ تیری خود کی بیوی ہے نا سالے، تو پھر میرے پہ کیوں نظر رکھتا ہے؟ عاصم نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ارے بھائی کیا کروں، سچ میں عروج سے بیوی والی فیلنگ آتی ہی نہیں،
اس سے تو بالکل بچوں والی فیلنگ آتی ہے. کبھی چاکلیٹ کے لیے لڑ رہی ہے تو کبھی بنا بات، تو کبھی چپس، کوکومو، بسکٹ، جیلی منگوا رہی ہے، تو کبھی بازو سے لٹک کر جھولے لینے کی فرمائش کر رہی ہے. اب آپ ہی بتاؤ، اب بیوی والی فیلنگ کیسے آئے اس سے؟ وقاص نے بیچارگی سے کہا، جس پر عاصم کا چھت پھاڑ کہہ گونجا تھا. کوئی بات نہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فیلنگ بھی آ جائے گی نا. ویسے تو ابھی کوئی سیریس نہیں ہے، دونوں برابر کے ہو. عاصم نے ہنستے ہوئے اپنی بات مکمل کی، جس پر وقاص نے منہ بنایا. اچھا یار چل، ہماری بیویاں انتظار کر رہی ہیں. عاصم کی بات پر وقاص سر ہلاتے ہوئے اس کے ساتھ چل پڑا. شہروز، ماہم کہاں ہے؟ عاطف صاحب نے پریشانی اور گھبراہٹ میں سیڑھیاں اترتے شہروز سے پوچھا. کیوں بابا، کیا ہوا؟ سب خیریت نا؟ شہروز نے میر کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے کہا. پتہ نہیں تمہارے دادا کو کیا ہوا ہے کہ کہہ رہے کہ ماہم کو جلدی بلاؤ. عاطف صاحب نے پریشانی سے کہا. دادو کو کیا ہوا تایابو؟ ماہم جو بھی سب کے ساتھ ایک خوشگوار اچھا سا ماحول میں کھانا کھا کر آئی تھی، عاطف صاحب کی بات سنتے ہی تیزی سے دادا جان کے کمرے کی طرف بھاگی. اس کے پیچھے عاصم، وقاص، مدیحہ اور عروج بھی ڈرتے دل کے ساتھ دعائیں مانگتے کمرے کی طرف بھاگی تھی. وقاص، میرا بریف کیس لے کے آؤ جلدی، پریشانی سے کہتی ماہم عاطف صاحب کے ساتھ دادا جان کے کمرے میں داخل ہوئی تھی. دادو آنکھیں کھولے. ماہم نے دادا جان کی آہستہ چلتی نبض اور بند ہوتی آنکھیں دیکھ کر پریشانی سے ان کا گال تھپ تھپاتے کہا. اتنے میں وقاص اس کا بریف کیس لے کے آ گیا. اس کا شک صحیح نکلا تھا. شوگر اور بی پی چیک کرنے کے بعد شوگر لیول خطرناک حد تک لو آ رہی تھی ان کی. جلدی کریں، کچھ میٹھا لے کے آئے. ماہم نے انجیکشن بھرتے ہوئے جلدی سے کہا. سبھی وہاں جمع پریشانی سے کبھی دادا جان کے پاؤں ملتے تو کبھی ہاتھ. عورتیں الگ پریشان کھڑی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی. ماہم کی آواز پر صفیہ اور صابرہ بیگم بھاگتی ہوئی چینی اور جوس لے آئی. دادو آنکھیں کھولیں، کھلی رکھیں اور مجھے دیکھیں، سونا نہیں. انجیکشن لگانے کے بعد ماہم بھیگی آنکھوں سے مسلسل دادا جان کو جگانے کی کوشش کرتی رہی. ایسی کنڈیشن میں ان کا سونا ان کی جان کے لیے خطرہ ہو سکتا تھا. کچھ دیر میں انجیکشن کا اثر ہوا اور کچھ میٹھا کھلانے سے دادا جان کی حالت سنبھلی تو سب نے شکر کا سانس لیا. اور ماہم جو کب سے بڑی بہادری اور پروفیشنل انداز سے دادا جان کو ٹریٹ کر رہی تھی، اب خود پر صبر نہ رکھ پائی اور ان سے لپٹ کر رونے لگی. دادو آپ اپنا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ ماہم نے روتے ہوئے کہا. سبھی لوگ ماہم کی دادا جان سے اٹیچمنٹ سے واقف تھے اور شہروز تو حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا، جو ابھی ایک پل میں اتنا سیریس اپنا کام کر رہی تھی اور دادا جان کی حالت کو ٹھیک کر لیا، اور ابھی دوسرے پل ایک چھوٹی سی بچی کی طرح دادا سے لپٹ کر رو رہی تھی. شاید اپنا چڑھایا ہوا سختی، بہادری اور پروفیشنلزم کا خول صرف دوسروں کے لیے تھا. اپنوں کے سامنے تو وہ ابھی بھی ویسے ہی نازک دل لڑکی تھی. میرے بچے، میں ٹھیک ہوں. دادا جان نے انتہائی کمزوری کے باوجود بمشکل بیٹھتے ہوئے اپنے حصار میں لے کر کہا. ابراہیم صاحب نے دادا جان کی حالت دیکھتے ہوئے ماہم کو اپنے سینے سے لگایا. بابا، میں بہت ڈر گئی تھی. اگر میں وقت پہ انجیکشن نہ دیتی تو؟ اس سے آگے ماہم سے بولا نہ گیا. بس کرو میرا بچہ، کچھ نہیں ہوا. دادا جان کو آرام کرنے تو وہ ٹھیک ہیں. ابراہیم صاحب نے ماہم کے آنسو پوچھے تھے. تھوڑی دیر رو کر اس کا دل ہلکا ہوا تو ماہم دوبارہ پروفیشنل انداز میں کہنے لگی. بابا، میں نے انجیکشن تو دے دی ہے، کل دادو کا ڈائٹ پلان بھی بنا دوں گی، اسی کے حساب سے کھانا پینا دینا ہے ان کو، اور میں خود روز ان کی شوگر چیک کروں گی. لیکن آپ لوگ بھی دھیان رکھا کریں. میں ہاسپٹل ہوتی ہوں لیکن آپ لوگ تو گھر ہوتے ہیں نا. ماہم یہ کہتے ساتھ ہی کاغذ پہ کچھ ملٹی وٹامن لکھنے لگی اور پھر پرچی عاصم کو پکڑا دی اور کل تک لانے کے لیے کہا. چلیں اب سب چلتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں. اور ہاں، میں دادا جان کے پاس رک جاؤں گا. شہروز کے کہنے پر سب نے ہاں میں سر ہلایا. ایک منٹ رکو. دادا جان کی آواز نے سب کو وہیں روک دیا. تبھی عاطف صاحب بولے. جی بابا بولیں، سب خیریت نا؟ ہاں سب ٹھیک ہے. کیا تم میری ایک بات مانو گے؟ دادا جان، ہم سب آپ کی بات مانیں گے، لیکن بعد میں، ابھی آپ کو آرام کی ضرورت ہے. ابراہیم صاحب نے کہا تو وہ بولے. دیکھو، میں نہیں جانتا کہ میری زندگی کتنی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ... دادا جان، اللہ نہ کرے آپ ایسی باتیں مت کریں، آپ کو ہماری عمر بھی لگ جائے. ان کی بات ابھی مکمل نہ ہوئی تھی کہ سب نے ایک دم ایک زبان ہو کر ان کی زندگی کی دعا مانگتے ہوئے اپنی عمر بھی انہیں لگ جانے کی دعا کی. دیکھو بچوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں ہی اپنے سارے پوتے پوتیوں کی خوشی دیکھ لوں. میری خواہش ہے کہ عاصم اور مدیحہ کی رخصتی کے ساتھ شہروز اور ماہم کا نکاح، عروج اور وقاص کی رخصتی خیر و عافیت سے ہو جائے. دادا جان نے اپنی وہی بات پھر سے مکمل کی تھی. بالکل دادا جان، کیوں نہیں؟ وہ آپ کے بچے ہیں. آپ جب چاہیں گے، جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا. عاطف صاحب نے دادا جان کی خواہش کی لاج رکھتے ہوئے کہا.
ابراہیم صاحب اور سلیم صاحب نے بھی سر ہلا کے حامی بھری۔ تو پھر ٹھیک ہے، پرسوں جمعرات کو مہندی اور جمعے کو ماہم اور شہروز کے نکاح کے ساتھ تینوں پوتیوں کی رخصتی ہوگی اور ہفتے کو ولیمہ۔ دادا جان نے حتمی انداز میں اپنا فیصلہ سنایا، جس پر سب بڑوں نے خوشی سے حامی بھر لی۔ جہاں مدیحہ شرما کر کمرے سے باہر چلی گئی، وہیں عاصم تو دلی مراد کے پورا ہونے پر خوش ہو گیا۔ جہاں شہروز پر مسرت ہوا میں، وہیں ماہم بغیر کسی تاثر کے کھڑی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہے تھے کہ وہ خوش ہو یا نہیں، جبکہ وقاص اور عروج تو حیرانی سے منہ کھولے کھڑے تھے۔ انہوں نے تو اپنے بہن بھائیوں کی شادیوں کے اتنے پلان بنائے تھے کہ وہ بہت شغل لگائیں گے، عاصم اور مدیحہ کو تنگ کریں گے، لیکن اب تو یہاں خود ان کی شادی طے ہو گئی تھی، اور وہ بھی اتنی جلدی۔ عروج کے تو مانو سارے ارمانوں پر پانی پھر گیا تھا۔ جب وہ خود دلہن بنی ہوگی تو کوئی اسے کیسے شرارتیں کرنے دے گا؟ لیکن بڑوں کے فیصلے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا، خاص کر دادا جان کے، اور وہ بھی اس وقت جب ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ عاطف صاحب نے سب کو اپنے اپنے کمروں میں جا کے آرام کرنے کا کہا اور خود دادا جان کے پاس رک گئے۔ نہیں وقاص، یہ ایسے کیسے؟ ہم نے عاصم بھائی اور مدیحہ آپی کے لیے اتنے سارے پلانز بنائے تھے، سب فلاپ ہو جائیں گے۔ دادا جان نے ہماری بھی شادی رکھ دی یار۔ عروج نے منہ بسورتے ہوئے کہا، نہیں نہیں یار، ہم اپنے پلانز چینج نہیں کریں گے، جیسا سوچا ہے سب ویسا ہوگا، بس ان کی بارات کا انتظار ہے۔ وقاص نے شرارتی مسکراہٹ سے کہا، تو عروج نے خوشی اور جوش سے کہا، سچ میں؟ ہاں بالکل سچ میں۔ وقاص نے بھی اسی کے انداز میں کہا، یاہو، پھر تو بہت مزہ آئے گا یار۔ عروج نے جوش میں کہا، جس پر وقاص نے اس کے پھیلے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا، اور پھر دونوں پلان کے بارے میں بات کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ ہاں، سمجھ نہیں آ رہی کہ دادا جان کے اس فیصلے سے خوش ہوں یا دکھی۔ اصولاً تو مجھے دکھی ہونا چاہیے کہ جس شخص نے میرا دل دکھایا، چاہے انجانے میں یا جان بوجھ کے، جس نے میری ظاہری خوبصورتی دیکھ کے اپنی محبت اور جنونیت کا اظہار کیا۔ لیکن کیا کروں، یہ جو میرا دل ہے نا، یہ مجھے خوشیاں منانے کا اعلان کر رہا ہے کہ میں جھوموں ناچوں، کہ مجھے میری بچپن کی محبت مل رہی ہے، جس کے علاوہ کسی اور کو اپنے دل کی اونچی مسند پر نہیں بٹھایا۔ یہ میرا دل شہروز کے لیے اپنے اوپر چڑھائے ہوئے سختی، بے پرواہی اور نفرت کے خول کو آہستہ آہستہ توڑ کر پھینک رہا ہے۔ اگر یہ خول پورا اتار دیا گیا تو میرے دل کا راز افشاں ہو جائے گا، جو میں نے خود سے بھی چھپایا ہوا ہے۔ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں۔ کیا ایسے شخص کے سامنے اپنا خول اتار کے مجھے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے جو مجھ سے محبت ہی نہیں کرتا؟ کیا وہ میری محبت کی لاج رکھے گا؟ کیا وہ میری محبت کو عزت دے گا؟ خود سے سوال کرتی ماہم نے ڈائری بند کی اور بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر مختلف سوچوں سے جنگ کرتی وہ سارے دن کی تھکن کے باعث نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ پورا گھر روشنیوں اور پھولوں سے سجایا گیا تھا، کیونکہ آج اس گھر کے سارے بچوں کی مہندی تھی۔ دولہا دلہن کو خوبصورت لباسوں میں خوبصورتی اور نفاست سے سجا کے لا کر سٹیج پر بٹھایا گیا۔ بزرگوں نے رسم حنا ادا کی اور نوجوانوں نے ہلا گلا کیا، جس میں وقاص اور کبھی کبھی عروج بھی شامل ہو جاتی۔ رات دیر تک یہ فنکشن چلا تو دادا جان نے سب کو کمروں میں جانے کا حکم دیا تاکہ کل کے سارے کام وقت پر ہوں اور کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ سبھی لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گی تو مدیحہ نے بھی اپنے کمرے کا رخ کیا۔ دوپٹے کو پنوں سے آزاد کر کے بیڈ پر رکھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوئی وہ ابھی پھولوں کے زیور اتار بھی نہ پائی تھی کہ تبھی عاصم آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور دروازے کو بند کر دیا۔ مدیحہ کا تو مانو سانس ہی خوش ہو گیا تھا جب عاصم نے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لے کر اس کے گہرے گلے سے جھانکتی سفید گردن پر اپنے جذبات کی شدت سے دہکتے لب رکھے۔ مدیحہ کی ٹانگوں سے مانو جان نکلنا شروع ہو گئی، اور پھر عاصم کے لب سرکتے ہوئے سفید کندھے پر آئے۔ اس سے پہلے کہ عاصم مزید اس کے کندھے سے شرٹ سرکا کر وہاں اپنا دہکتا ہوا لمس چھوڑتا، مدیحہ ایک جھٹکے سے اسے دور ہوئی، لیکن عاصم نے دوسرے ہی لمحے واپس کھینچ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہے تم جانے عاصم، یہ پھولوں کے زیور میرے پھول پہ بہت جچ رہے ہیں۔ عاصم نے اسے اپنی باہوں میں لیتے ہوئے دل سے اس کی تعریف کی، جس پر مدیحہ عاصم کی قربت میں سفید پڑتا چہرہ لال انار ہو گیا۔ اس کی پلکیں لرزنا شروع ہو گئی اور بولنا محال ہو گیا تو عاصم نے اسے حصار سے آزاد کر کے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ اپنی مہندی میں میرا نام تو دکھاؤ، عاصم نے بڑے چاؤ سے کہا، جس پر مدیحہ نے اپنی دونوں ہتھیلیاں ایک شرمگی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سامنے پھیلا دی۔ خوبصورت سی مہندی کے نقش میں دل کی شیپ میں جہاں ایک ہتھیلی پر عاصم لکھا تھا تو دوسری ہتھیلی پر عاصم کی مدیحہ لکھا تھا، جو عروج نے مہندی والی سے کہہ کر لکھوایا تھا۔ عاصم نے محبت سے اس کی مہندی سے رنگی ہتھیلیوں کو چوم لیا۔
بہت خوبصورت ہے، عاصم کی مدیحہ۔ دلکش مسکراہٹ سے کہتا مدیحہ کا وہ محرم سیدھا اس کے دل میں اتر رہا تھا۔ آج پہلی بار مدیحہ نے اسے نظر بھر کر دیکھا، جو سفید رنگت پر ہلکی سی کالی دھڑی اور مونچھوں کے ساتھ اس کے لیے مردانہ وجاہت کا مجسمہ تھا۔ میری جان، ایسے ہی دیکھتی رہو گی نا تو کوئی گستاخی کر بیٹھوں گا، شرارت سے کہتا وہ اس کے لبوں پر جھکنے لگا جب مدیحہ فوراً پیچھے ہوئی۔ نہیں پلیز آپ جائیں، کوئی آ جائے گا۔ اوکے میری جان، آج تو میں جا رہا ہوں لیکن کل یہ سب نہیں چلے گا، تو میری چھوٹی سی جان اپنے آپ کو تیار کر کے آنا۔ اس کی ناک دباتا وہ ماتھے پر بوسہ دیتا کمرے سے نکل گیا۔ مزید اس کے سامنے رہتا تو شاید واقعی کوئی گستاخی کر دیتا، اور مدیحہ اس کے جانے کے بعد کتنی ہی دیر اپنے دل پر ہاتھ رکھتی، اس کی معنی خیزی باتوں کے زیر اثر رہی تھی۔ ڈھونڈ بھی لو وقاص۔ اپنی مہندی والی دونوں ہاتھ وقاص کے سامنے پھیلائے عروج پچھلے آدھے گھنٹے سے اپنے ہاتھوں پر لکھا اس کا نام ڈھونڈوا رہی تھی۔ اب کی بار وہ بیزاری سے اور غصے سے بولی تو وقاص نے کہا، یار ڈھونڈ تو رہا ہوں مگر مل نہیں رہا نا۔ اف، تم کسی کام کے نہیں ہو وقاص، ایک نام تک نہیں ڈھونڈ سکے تم، عروج نے منہ بناتے ہوئے کہا تو اچانک ہی وقاص نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر مہندی سے لے کے اپنے نام پر لب رکھ دیے۔ اس نام کے ساتھ مجھے اور بھی بہت کچھ خوبصورت دکھ رہا ہے۔ اچانک سے ہی وقاص کا لہجہ اور ٹون بدلا، اور جذبات سے چور لہجے میں اس کے ہونٹوں کی طرف دیکھتے ہوئے دونوں ہاتھ اس کے گالوں پر رکھے تو عروج کا پہلی بار دل اس کے قریب آنے سے دھڑکا تھا۔ اس کی پلکیں بھی لرزنے لگی، پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وقاص اس کے ہونٹوں پر جھکتا عروج فوراً پیچھے ہوئی۔ وقاص، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں میری جان، بس کچھ نیا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جس میں میرا دل مجھے اکسا رہا ہے، مگر تم اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ پھر سے اس کے قریب آتا عروج بھاگتی اس کے کمرے سے نکلی تھی۔ اس کی سانسیں منتشر ہو رہی تھی اور اسے سمجھ نہیں آتا کہ وقاص یہ سب کیوں کر رہا ہے، پہلے تو ایسا نہیں تھا تو اب کیوں؟ ان کے درمیان میاں بیوی والا رشتہ ہونے کے باوجود وہ دوستوں کی طرح رہتے تھے، لیکن کہیں اب وقاص کے احساسات بدل تو نہیں رہے؟ یہ سوچ آتے ہی عروج کو جھرجھری آ گئی۔ ماہم بیڈ پر بیٹھی اپنی مہندی کو دیکھ رہی تھی جس میں شہروز کا نام لکھا تھا، جو کل نکاح نامے پر سائن کرنے کے بعد زندگی بھر کے لیے اس کے نام کے ساتھ جڑ جائے گا۔ وہ ابھی بھی کشمکش میں تھی، اس کا دل تو خوشیاں منا رہا تھا لیکن دماغ ابھی بھی ضد پہ اڑا ہوا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو گھورنے میں اتنی مگن تھی کہ اسے اپنی امی کے اس کے کمرے میں آنے کا احساس تک نہ ہوا۔ جب وہ اس کے پاس بیٹھ گئی تو اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر ماتھے پر بوسہ دیا تو ماہم نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا اور پھر ان کی گود میں اپنا سر رکھ دیا۔ کیا سوچ رہے ہیں میرا بچہ؟ صابرہ بیگم اس کے بالوں میں انگلی چلاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ امی، آپ تو سب جانتی تھی نا کہ شہروز نے آپ کے سامنے مجھ سے رشتے سے انکار کیا تھا، پھر بھی آپ… بیٹا، رشتے سے انکار کر دینا کوئی بری بات تو نہیں۔ صابرہ بیگم نے تحمل سے اسے جواب دیا تو وہ بولی، لیکن امی، کسی کو موٹا نالائق کہنا تو بری بات ہے نا، اور یہی سب کہہ کر شہروز نے اس وقت رشتے سے انکار کیا تھا۔ ماہم نے کچھ دکھ اور کچھ غصے کی ملی جلی کیفیت سے کہا، ایسا نہیں بولتے ماہم، بہت غلط سوچ لے کے بیٹھی ہو تم۔ اس نے کبھی بھی تمہیں موٹا یا نالائق نہیں کہا۔ تم خود بتاؤ، کیا کبھی اس نے بھی تمہیں کبھی تانا مارا ہے کہ کبھی موٹا کہا، کبھی برا یا کوئی غلط لفظ بولا؟ بلکہ وہ تو تم سے بہت کم ہی بات کرتا تھا، نہ ہونے کے برابر، اور یہ لفظ تم نے خود کے لیے بنا لیے ہیں۔ اس دن بھی جب اس نے رشتے سے انکار کیا تب بھی تمہیں موٹا یا نالائق نہیں کہا، بلکہ ہیلدی اور میڈیاکر اسٹوڈنٹ کہا۔ بیٹا، لفظوں کے چناؤ میں فرق ہوتا ہے۔ اس نے تمہارے لیے مثبت لفظوں کا چناؤ کر کے رشتے سے انکار کی وجہ بتائی، اور یہ بھی بتا دیا کہ اسے کس قسم کی لڑکی چاہیے۔ کیا اپنی لیے پسند کی لڑکی کی خصوصیات بتانا غلط بات ہے؟ صابرہ بیگم نے اسے سمجھاتے ہوئے آخر میں سوال پوچھا تو شرمندہ سی ماہم انکار میں سر ہلا گئی۔ اس کی امی ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، شہروز نے کبھی بھی اسے موٹا، نالائق وغیرہ تو نہیں کہا تھا۔ یہ لفظ تو وہ خود صحیح کہہ رہی تھی۔ اس کے دل و دماغ کے گرد بنا خول تیزی سے ٹوٹ کے گر رہا تھا، اور اندر سے شہروز کے لیے محبت کی صاف شفاف روشنی پھوٹنا شروع ہو گئی۔ یہی اگر تمہارے دادا تم سے تمہاری پسند پوچھتے تو تم بھی شہروز کی طرح ہی کرتی۔ بیٹا، یہ رشتے ناطے بہت نازک ہوتے ہیں، ذرا سا جھٹکا ان کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اپنے کی رشتے کی پرواہ کرو ماہم۔ کل تم شہروز کے ساتھ نکاح کے پاک رشتے میں بننے جا رہی ہو، اس رشتے کو ابھی سے عزت دو۔ اور جہاں تک تمہاری پریشانی کی بات ہے بیٹا، تو وہ اس وقت ہر لڑکی کو ہوتی ہے، یہ وقت ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور دوسرا، اگر شہروز تمہیں نہ چاہتا ہوتا تو تمہارے لیے اتنا بے چین ہو کے رشتے کے لیے ہاں کبھی نہ کرتا۔
میں نے اس کی بے چینی دیکھی تھی کہ کہیں وہ تمہیں کھو نہ دے۔ جب ریان تمہارے رشتے کی بات کرنا چاہتا تھا تو بیٹا ایک بار اپنی آنکھوں سے یہ دھتکار کی پٹی ہٹا کر دیکھو، تمہیں شہروز کی محبت نظر آئے گی۔ صابرہ بیگم جیسے جیسے بولتی جا رہی تھی ویسے ویسے ماہم کے دل و دماغ کے گرد چڑھا ہوا خول مکمل ٹوٹ گیا اور شہروز کے لیے محبت بکھر کر باہر آ گئی۔ ایک سکون سا کہیں اس کے دل میں اترا۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے آنکھیں بند کر لی اور صابرہ بیگم محبت سے اس کے گال چومتی اس کے اچھے نصیب کی دعائیں کرنے لگی۔ ماہم بنت ابراہیم، آپ کا نکاح شہروز بن عاطف عوان کے ساتھ حق مہر 2 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت طے قرار پر آیا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ تیسری دفعہ قبول ہے کے ساتھ ہی لال عروسے لہنگے میں بیٹھی ماہم نے دل سے شہروز کو قبول کر لیا۔ اپنے دل کے دروازے اس نے اس پر کھول دیے تھے۔ شاید اس کی امی کی باتوں کا اثر تھا، جو کتنے سالوں کا چڑھا ہوا خول وہ خود نہ اتار پائی، وہ انہوں نے بے توڑ کر پھینک دیا۔ یا شاید نکاح کے بولوں میں اتنی طاقت تھی کہ اس کا دل مکمل شہروز کی طرف پھیر دیا گیا۔ اس کے بعد عاصم اور وقاص کا بھی نکاح پڑھا دیا گیا تھا، اور پھر بزرگوں کی دعاؤں کے سائے تلے ان تینوں دلہنوں کو رخصت کر دیا گیا اسی ایک ہی گھر میں۔ عاصم نے جب کمرے میں قدم رکھا تو اپنی زندگی، اپنی جان، اپنا سکون، اپنی بیوی کو لال عروسی جوڑے میں بیڈ پر نروس سا بیٹھے دیکھا۔ وہ اس کے قریب بیڈ پر جا کے بیٹھا اور اس کے ہاتھوں کو تھام کر لبوں سے لگایا اور پھر وہاں سے 2 کنگن اپنی جیب سے نکال کر پہنائے۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو تم جانے عاصم، محبت سے کہتا اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا اور مدیحہ کی تیز ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ پلکیں بھی لرزتی جھک گئی۔ میری محبت کا اندازہ تو تمہیں بچپن سے تھا، بچپن سے صرف تمہیں چاہا اور آئندہ زندگی میں بھی ہر پل تمہیں چاہوں گا، تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم سمیٹ نہیں پاؤ گی۔ جذبات سے چور کہتا وہ اس کے گلے میں نازک سی چین پہنانے لگا اور پھر گلے سے بھاری ہار اتار کر وہاں اپنے دہکتے ہوئے لب رکھے۔ مدیحہ کو تو اس سب کے دوران جیسے سانسیں اٹک گئی تھی۔ اس کی سانسیں تب رکی جب عاصم نے اس کے ناتھ اتارنے کے بعد اپنے دہکتے ہوئے پیاسے لب اس کی نازک لال رنگ سے سجے ہونٹوں پر رکھ دیے۔ کتنی ہی دیر اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں کبھی نرمی تو کبھی شدت سے انڈھیلتا رہا۔ مدیحہ کی حالت تو غیر تھی، اسے لگا کہ اس کی سانسیں رک جائیں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزاحمت کرتی، اس سحر خیز ماحول کو الارم کی آواز نے توڑا۔ عاصم مدیحہ سے فوراً الگ ہوا اور حیرت اور پریشانی سے الارم ڈھونڈنے لگا۔ مدیحہ اپنی سانسیں درست کرنے لگی، اتنے میں ایک اور الارم بجنے لگا۔ ابھی پہلا الارم بیڈ کے نیچے سے نکال کر بند بھی نہیں کر پایا تھا کہ جب تیسرا الارم بھی بج پڑا۔ تبھی عاصم سمجھ گیا کہ یہ عروج اور وقاص کی شرارت کارستانی ہے۔ چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، یہ سارے الارم ڈھونڈنے اور بند کرنے نے عاصم کو تھکا دیا۔ کوئی بیڈ کے نیچے تو کوئی ٹیبل کے نیچے، کوئی الماری کے اوپر تو کوئی الماری کے اندر، کوئی صوفے کے پیچھے تو کوئی ڈریسنگ کے اندر۔ عاصم کی بری حالت دیکھ کر مدیحہ بھی ہنس پڑی۔ بڑی ہنسی آ رہی ہے تمہیں، ابھی بتاتا ہوں۔ اسے ہنستا دیکھ کر عاصم مانی خیزی سے کہتا اور روم کی لائٹ آف کرتا بنا اسے کچھ کہنے کا موقع دیے اس کے لبوں پر جھک گیا، اور اس بار اس نے اپنی محبت کی ساری شدت مدیحہ پر لٹا دی۔ ارے یہ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ وقاص اور عروج جو دلہا دلہن کے لباس میں عاصم اور مدیحہ کے کمرے کے باہر کھڑے چپس کے ساتھ انصاف کرتے، الارم بجنے اور اندر کا سین سوچتے ہوئے دبی دبی ہنسی سے دوہرے ہو رہے تھے۔ صابرہ بیگم اور پروین بیگم کی آواز پر اپنی ہنسی کو قابو کرتے ہوئے سیدھے ہو کر کھڑے ہوئے۔ کچھ نہیں امی، وہ بس… دونوں کی زبان سے بیک وقت ایک ہی لفظ نکلے۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر پھر ہنسنا شروع ہو گئے تھے۔ صابرہ اور پروین بیگم نے حیرانی سے انہیں دیکھا، جو شاید پہلے دلہا دلہن ہوں گے، جو عروسی لباس میں کمرے کے بجائے دوسروں کے کمرے کے باہر کھڑے چپس کھاتے ہنس رہے تھے۔ بیوقوف ہو تم دونوں، گھر میں مہمان بھی ہیں، تم لوگوں کو دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ پروین بیگم نے پریشانی سے کہتے انہیں کھینچ کر ان کے کمرے میں لے آئی۔ اور اب تم دونوں مجھے یہاں باہر نظر مت آؤ، خاص کر عروج تم۔ خدا کا نام لو، دلہن بنی بیٹھی ہو، مجال ہے جو عقل سے کام لو، پروین بیگم نے عروج کو ڈانٹتے ہوئے کہا، جس پر وہ روحانسی ہوگی۔ اچھا چلو بس کرو پروین، اب نہیں آئیں گے باہر، اور وقاص وہ تو چھوٹی ہے، تم تو بڑے ہو، تم ہی عقل استعمال کر لیا کرو۔ اب کی بار صابرہ بیگم نے اسے ڈانٹا اور دروازہ بند کرنے کو کہا، اور اس کے ساتھ ہی پروین بیگم کے ساتھ وہاں سے نکل گئی۔ شہروز نے کمرے میں آتے ہی دروازہ لاک کر کے اسے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ ماہم نے آہستہ سی آواز میں اس کے سلام کا جواب دیا تو وہ بولا، بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔
شہروز نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے تعریف کی اور پھر انگوٹھی جیب سے نکال کر اس کی انگلی میں پہنا دی۔ یہ تمہاری منہ دکھائی، انگوٹھی سے سجی انگلی پر لب رکھتے ہوئے شہروز نے کہا، جس پر ماہم نے سر ہلا کر انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے نرم سی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجا لی۔ ماہم، آئی ایم سوری، آج تک میری وجہ سے تمہیں جو بھی دکھ پہنچا، میں نے جو تمہیں جانے انجانے میں کتنا ہرٹ کیا کچھ سال پہلے اور کچھ دن پہلے، اس کے لیے میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے اس نئے رشتے سے گزرے وقت کی کوئی کڑواہٹ شامل ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اپنے دل سے میرے لیے سارے گلے شکوے نکال دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں ماہم کہ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا اور کبھی غم کو تمہارے پاس بھٹکنے بھی نہیں دوں گا۔ شرمندگی اور عزم کے ملے جلے جذبات سے کہتا وہ ماہم کے دل میں ٹھنڈی ہوائیں چلا رہا تھا۔ اپنا خول تو وہ پہلے ہی اتار کر پھینک چکی تھی، اب شہروز کے سامنے شہروز کی محبت اس کے دل کو پگھلا رہی تھی۔ ایک اور بات ماہم، جس کا میں اعتراف تم سے کرتا ہوں۔ ماہم، میں یہ نہیں جانتا کہ یہ کب کیسے ہوا، کیوں ہوا، لیکن میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں تم سے محبت کر بیٹھا ہوں اور بے تحاشا کرنے لگا ہوں، اتنی زیادہ کہ جب ریان نے تمہارے لیے رشتے کی بات کی تو میرا خون کھول اٹھا تھا کہ وہ کیسے تمہارے بارے میں سوچ بھی سکتا ہے۔ شاید وہی وقت تھا جب میں محبت میں جنونیت سے واقف ہوا، تبھی شاید اسی پاگل پن میں نے تمہیں تکلیف پہنچا دی اور میں اب شرمندہ بھی ہوں، لیکن یہ بات فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور زندگی بھر تمہیں اپنی محبت کا یقین دلاتا رہوں گا اور تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تم پچھلی ساری باتوں کو بھول کر میری محبت میں کھو جاؤ گی۔ ماہم کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر وہ جذبات سے چور لہجے میں کہتا، شہروز اس کے ماتھے پر بوسہ دے گیا، جس پر ماہم نے اس کے اعتراف محبت پر عقیدت سے آنکھیں بند کر لی۔ ماہم، اب تو تم بھی کہہ دو، اپنی اس مسکراتی رضامندی کو لفظوں کی زبان دے دو نا۔ تمہارے ہاتھوں سے لکھا ہوا پڑھ تو چکا ہوں، لیکن میں تمہارے منہ سے بھی سننا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب پڑھ چکا ہوں؟ مطلب اس دن میری ڈائری آپ نے پڑھی تھی؟ ماہم نے کچھ حیرانگی اور کچھ خفگی سے کہا اور اپنا چہرہ موڑ لیا۔ ماہم، آئی ایم ریئلی سوری، میں جانتا ہوں کہ یہ ایک غیر اخلاقی بات تھی، میں کبھی بھی نہ پڑھتا اگر وہاں اپنا نام لکھا ہوا نہ دیکھتا۔ میں تو تم سے وہاں اپنے رویے کی معافی مانگنے آیا تھا، لیکن تمہارے دل میں اپنے لیے جذبات اور محبت دیکھ کے جہاں بے انتہا خوشی اور سکون ملا، وہیں دکھ بھی ہوا کہ میں ان جذبات کو سمجھ نہ پایا۔ شہروز نے شرمندگی اور دکھ سے کہا تو ماہم کو بھی برا لگا، وہ اسے اسے شرمندہ ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک بار ماہم، پلیز اپنے منہ سے اعتراف کر دو، میں سننا چاہتا ہوں، میں وہ خوشی محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ ماہم نے اسے یوں التجا کرتے دیکھا تو اسے اچھا نہ لگا کہ وہ کسی کے سامنے نہ جھکتا تھا، آج اس کے سامنے التجا کر رہا تھا۔ اس کے خلاف دل کا غبار تو کب کا چھٹ چکا تھا اور وہاں محبت کی بارش شروع ہو گئی تھی، تو ایسے میں اسے اس شہروز کی محبت سے بھرے دل کو شہروز سے کیوں کر چھپا کر رکھتی۔ تبھی ماہم نے بھی آج محبت کا اقرار کرنے کی ٹھان لی۔ اسے شہروز کے مضبوط مردانہ ہاتھ کو اپنے نازک سے چھوٹے ہاتھ میں لیا اور کہا، ہاں شہروز، میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، اب سے نہیں، تب سے جب آپ کے نام کی نسبت میری نام سے جوڑی گئی، تب سے ہی آپ کے خیالوں میں رہتی تھی، نہ کھانے کا ہوش ہوتا نہ پڑھنے کا۔ پھر اس دن آپ سے محبت کا اظہار کرنے جا رہی تھی، جب آپ کے خیالات کا پتہ چلا تو وہیں سے مڑ کر اسی دن اپنی محبت اپنے دل میں دفن کر دی۔ لیکن محبت دفن کرنے سے مر تھوڑی جاتی ہے نا، وہ میرے دل میں مزید بڑھتی چلی گئی اور آگے بھی بڑھتی جائے گی۔ نرمی اور جذبات سے کہتی ماہم نے اس کے ہاتھ کو عقیدت سے آنکھوں سے لگا کر اس پہ لب رکھ دیے۔ ماہم، بہت بہت شکریہ میرے دل کو قرار دینے کے لیے، اور میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم سمیٹتے سمیٹتے تھک جاؤ گی۔ محبت سے چور لہجے میں کہتا اس کے ہونٹوں کو چوم چکا تھا، اور پھر اس نے اجازت طلب نظروں سے دیکھا تو ماہم نے آنکھیں بند کر کے اس کو اجازت دی اور اپنا آپ اپنے محرم کو سونپ دیا، جسے اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا تھا۔ شہروز نے اپنی محبت کی مہر اس کے ہونٹوں پر لگائی اور آہستہ آہستہ اس کے پور پور میں اپنی محبت اتارنی شروع کر دی۔ ماہم کے دل و دماغ نے بھی اب شہروز کی پاکیزہ محبت پہ خوشیاں منانا شروع کر دی تھی۔ اس کمرے کے پھول ساری رات دو محبت کرنے والوں کی محبت کی گواہی دے رہے تھے۔